عرب لوگوں میں جو ہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو رائٹس ہے، پراپرٹی کو ڈسپوز کرنا اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی کسٹمز تھے وہ کیا تھے. تو پراپرٹی جو تھی ان کے ہاں کیملز تھے، اونٹ تھے یا کیٹل تھے، اور کیٹلز تھے، ٹینٹس تھے، کپڑے تھے، جیولری تھی، یہ چیزیں ان کے پراپرٹی میں آتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے پراپرٹی اگر وہ خریدتے بھی تھے یا ان کو ماں باپ دادا سے ملتی، وہ ایک جیسی اسے کنسیڈر کرتے تھے. اور عرب میں جو ہے سارے لوگوں کو حق حاصل تھا سوائے غلاموں کے کہ وہ پراپرٹی رکھ لے. غلاموں کو ایز اے پراپرٹی وہ ٹریٹ کرتے تھے، وہ بھی لوگوں کی پراپرٹی ہوتی تھی. عورتوں کو جو ہے وہ باپ دادا کے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، شوہر کے جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. ہاں اگر وہ اس کے بھائی بہن نہیں ہے اور ساری پراپرٹی اس کو مل جاتی تو وہ پھر اس کی مالکن ہوتی تھی اور وہ اسے رکھ سکتی تھی. اب بچے جو تھے، بچوں کو یا جتنے جو پاگل لوگ تھے، پاگل تھے یا دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی، ان لوگوں کو بھی جو ہے پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اس کے بعد ہے کہ پراپرٹی کے ڈسپوز آف کرنے کے کتنے طریقے تھے. تو ایک بندہ جو ہے اپنی پراپرٹی کو چاہے بیچتا، چاہے کسی کو گفٹ کرتا، چاہے کسی کو وصیت میں لکھتا، چاہے کسی طریقے سے بھی کچھ بھی اس کے ساتھ کرتا، کوئی بھی اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا. ان کے اولاد بھی، ان کی کوئی رشتہ دار بھی، کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور وہ کسی کو ساری کی ساری پراپرٹی گفٹ بھی کر سکتا تھا. اب آتے ہیں کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کے کتنے طریقے تھے. ایک جو ہے سیل یا تھا یا خریدنے یا بیچنے کا پراپرٹی کے کتنے طریقے تھے. تو یہ تقریباً 12 طریقوں سے یا جو ہے 20 طریقوں سے تقریباً جو ہے وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر دیتے یا لیز پہ دیتے یا اس کی ڈیلنگ کرتے تھے. سب سے پہلے تو یہ تھا جسے مقایضہ کہتے تھے کہ آپ نے پراپرٹی بھیجی اور آپ کو جو ہے کوئی پراپرٹی ملی، گڈس کے بدلے گڈس آپ کو دیے گئے یا پراپرٹی کے بدلے آپ کو پراپرٹی دی گئی. دوسرا تھا بیع. تو بیع یہ تھا کہ آپ نے گڈس دی، چیزیں دے دی یا پراپرٹی دی اور آپ کو پیسے مل گئے. تیسرا تھا منی فار منی، کہ آپ نے ایک پیسے دیے اور دوسرے قسم کے پیسے جو ہے وہ آپ کو مل گئے. اس کے بعد تھا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے ایڈوانس میں اور وہ بعد میں آپ کو چیزیں ڈیلیور کر دے گا، آپ کو دے دے گا. اس کے بعد ہے سیل ود این آپشن ٹو ریووک. ایک قسم کا سیل ہوتا تھا کہ آپ نے بیچ دی ایک چیز لیکن آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے این ایبسولوٹ اور irrevocable سیل، کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک چیز بیچ دی تو آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. اس کے بعد ہے سیل آف گڈس دا پرائس ٹو بی پیڈ ان فیوچر. آپ نے کوئی چیز خریدی، قرض لے لی اس سے، اور آپ نے پیسے آپ وہ بعد میں دیں گے. اس کے بعد ہے مرابیہ. تو مرابیہ ایک ایسا ٹرانزیکشن تھا کہ آپ نے جتنے قیمت کی ایک چیز تھی اس پر بیچ دی اور کوئی دوسری پروفٹ جو ہے، دوسرا منافع جو ہے وہ آپ کو دیا گیا. اس کے بعد ہے التوالیہ. تو التوالیہ یہ تھا کہ جتنے میں آپ نے ایک چیز خریدی ہے اتنے پیسوں میں آپ نے اسے بیچ دیا. اس کے بعد ہے ودی. تو ودی یہ تھا کہ آپ نے خریدی زیادہ پیسوں سے اور بیچ آپ کم پیسوں سے دے دیں، نقصان میں آپ بیچ دیں. اس کے بعد ہے مسومہ. تو مسومہ جو ہے سیل بائی بارگیننگ ہے. آپ بارگیننگ کر کے ایک بندے سے آپ اس سے جو ہے کوئی چیز اس سے پہ بیچ دیں. اس کے بعد ہے سیل بائی تھروئنگ اے اسٹون. بہت ساری اشیاء رکھی گئی تھی اور اس میں ایک بندہ جو ہے ایک پتھر پھینکتا تھا اور جس چیز پر لگ گئی وہ لے لیتا، اور پھر اگر اس پیسوں سے وہ بندہ خوش تھا ناخوش تھا، جو سیلر تھا یا ناخوش تھا، پر وہ چیز وہ بک چکی ہوتی تھی، پھر وہ واپس اسے نہیں کر سکتا تھا. ملاسمہ ہوتا تھا ایک کائنڈ. تو ملاسمہ میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے بائر، وہ ایک چیز پر ہاتھ رکھ دیتے تھا کہ میں نے یہ چیز لے لی، اور پھر وہ اس کی ہو جاتی تھی، اور اگر جتنا قیمت وہ دیتا، اگر اس سے سیلر خوش ہو یا ناخوش ہو، وہ واپس نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد ہے منابذہ. تو منابذہ میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، جو شاپ کیپر ہے، جو سیلر ہے، وہ ایک چیز، ایک گڈز ایک بندے کو پھینک دے دیتا، ایک بائر کو، اور اس سے کہتا کہ اب آپ کو کی ہو گئی، وہ پھر اسے واپس نہیں کر سکتا تھا. مزابنہ تھا.
مزابنہ میں یہ تھا کہ آپ کھجوریں جو ہیں وہ درخت میں ایک کھجوریں ہیں ابھی تک پکی نہیں ہیں تو وہ بیچ کر آپ درخت میں ہی بیچ کر آپ جو ہے پلک جو ہے جو نیچے جو پکی ہوئی کھجوریں ہیں وہ آپ لے لیتے اس کے بدلے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ بیع الوفا ہے کہ بیع الوفا میں آپ ایک کنڈیشن رکھتے تھے کہ آپ ایک بندے کو ایک چیز دے دیتے ایک مدت کے لیے اور اس کے ساتھ وہ رکھ دیتے تھے کہ اور پیسے لیتے اس سے اور کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو پیسے واپس کر کے وہ چیز آپ سے اس سے آپ واپس لے لیتے، پر وہ بندہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیل آف ویٹ۔ آپ جو ہے ایک جانور کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو اس کو اس کے پیٹ میں ہی آپ بیچ دے دیتے اور کوئی وہ اس کے ماں کے ساتھ ہی بیچا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2 bargains in 1۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپ ایک چیز کو بیچ دیتے تھے اور وہ بندہ استعمال کرتا تھا اور ایک مدت کے بعد آپ اس سے وہ چیز واپس لے لیتے تھے۔ اور آخری ہمارے پاس ہے وہ ہے اربن۔ تو اربن میں یہ تھا کہ ایک بندے سے آپ ایک چیز لیتے تھے اور آدھی رقم اس کو دے دیتے اور بتاتے کہ اگر یہ چیز مجھے پسند آئے تو باقی کا رقم دے دوں گا ورنہ یہ چیز آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ تھے طریقے سیل کے۔ اب لیز ایک طریقہ تھا کہ آپ ایک بندے کو پراپرٹی دیتے، ایک زمین دے دیتے پیسوں کے بدلے اور اس پر کاشتکاری کرتا تھا، کوئی چیز اگاتا تھا اور آپ کو یا تو پیسے دے دیتے اور یا جو ہے اس چیز کا ایک حصہ آپ کو دیا جاتا تھا۔ سود جو ہے وہ بہت پرومیننٹ تھا اس وقت۔ سود جو ہے سود پر پیسے دیے جاتے تھے، بڑی سود زیادہ سود لیا جاتا تھا لوگوں سے اور سود پہ پیسے اس وقت میں دیے جاتے تھے۔ سکسیشن جو ہے، سکسیشن میں اگر ماں ایک باپ مر گیا اس سے پراپرٹی رہ گئی تو وہ سارے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ جو میل بچے ہیں، مرد ہے سارے، جو بچے ہیں اس میں چھوٹے ان کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور جو عورتیں تھیں ان کو بھی کوئی بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ تھے پراپرٹی سے ریلیٹڈ عرب کے کسٹمز اور اس سے ریلیٹڈ ان کے جو طریقے تھے اور جو یوزیجز تھے وہ تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔